बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज हमारा जो टॉपिक है जनरल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्लैंड्स के हवाले से हम उस पर बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, उनके इम्पोर्टेंट हार्मोन्स और उनके फंक्शंस के ऊपर जो है वो हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आप कोई भी जनरल साइंस का पेपर दे रहे हों, सीएसएस का एग्जाम हो या कोई वन पेपर हो, उसमें भी इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्लैंड्स का। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्लैंड्स को डिफाइन करना है। ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वी मस्ट कीप वन थिंग इन इन आवर माइंड के हमारी बॉडी के अंदर ना दो तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन। मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं। सो ग्लैंड्स जो हैं वो बेसिकली ब्रेन ही के अंडर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं बहरहाल। लेकिन ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। हार्मोन्स सर्टेन केमिकल्स होते हैं और ज़्यादातर वो प्रोटीन्स हो सकती हैं या प्रोटीन्स के अलावा कोई डिफरेंट तरह के केमिकल नेचर के सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह की चेंजेस लेके आती हैं। ग्लैंड्स बेसिकली हमें इनके जो हार्मोन्स हैं वो हमारे रिस्पॉन्सेस जो है ना उनको फॉर्मुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ग्लैंड्स की दो टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टाइल ग्लैंड्स कहते हैं। इनको डक्टाइल ग्लैंड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पोर देयर हार्मोन्स टूवर्ड्स देयर टारगेट थ्रू डक्ट्स। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्टाइल ग्लैंड्स इसलिए हैं क्योंकि वो अपने हार्मोन्स को डक्ट्स के जरिए, चैनल्स के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचाती हैं। और दूसरी तरह की जो ग्लैंड्स होती हैं दे आर बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स क्योंकि ये विदाउट डक्ट्स अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर या अपने टारगेट के अंदर जो है वो इंडक्ट कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोर देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड विदाउट हेल्प ऑफ डक्ट्स। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की आगे पांच टाइप्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, सिलिवरी ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं और मेमरी ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। मेमरी ग्लैंड्स जो हैं दे हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन। ये मैमल्स में होती हैं, ह्यूमंस के अंदर भी ये ग्लैंड्स होती हैं, मेल और फीमेल दोनों में ये ग्लैंड्स होती हैं, बट फीमेल्स के अंदर ये मोर डेवलप्ड होती हैं बिकॉज मैमल्स में जो फीमेल्स होती है उसके मिल्क से बेबी की न्यूरिशमेंट होनी होती है, तो इनकी जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स ऑलमोस्ट हमारे टीयर यानी टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं और ये हमारे आई रीजन के करीब होती हैं। और इससे हमारी आई की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है टीयर प्रोडक्शन से। देन सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारे चीक रीजन के पास होती हैं और ये थ्री इन नंबर्स हैं, बेसिकली दे आर थ्री नंबर्स। और इनका काम है सलाइवा प्रोडक्शन। सलाइवा जो है वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है और इसके अलावा सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो सलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी डाइजेशन में हेल्पफुल है। इसके बाद स्वेट ग्लैंड्स हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, ये स्वेटिंग प्रोड्यूस करती हैं और स्वेटिंग यानी पसीने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। सो वी कैन से दैट कि स्वेट ग्लैंड्स हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन। देन सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं ये स्किन ग्लैंड्स हैं, ये हमारी बॉडी में जो हमारा स्किन होता है उसकी जो नेचर होती है उसको मेंटेन करती हैं। और इनका एक केमिकल होता है उसको हम बोलते हैं सेबम। ये सेबम प्रोड्यूस करती हैं जो कि हमारी स्किन की नेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बाद अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई हैं। यहाँ पे उसकी मैंने पांच टाइप्स डिस्कस की हैं, बल्कि छह टाइप्स डिस्कस की हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं जिनको मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड्स हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियाज है और गुनेड्स हैं। गुनेड्स में दो टाइप्स आ जाती हैं, अगर मेल हो तो टेस्टिस हैं, फीमेल हो तो ओवरीज हैं।
تو جنرلی ہم نے ان گلینڈس کے بارے میں بھی پڑھا ہے. ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ان کی پکچرز اور ان کی لوکیشنز جو ہیں وہ دیکھیں گے اور پھر ہم ان پہ مزید ڈسکشن کریں گے. دیکھیں یہ جو میں نے ڈائیگرام ڈرا کی ہوئی ہے یہ ہیومن باڈی کی ڈائیگرام ہے. اس میں یو کین سی ہیئر کہ دس از ہیومن برین. جو اسکل کے اندر ہوتا ہے یہ برین ہے اور برین کی بلو سائڈ پہ نیچے یہ آپ کو گلینڈ نظر آ رہی ہے. اس کو ہم پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں. سو بیسیکلی دس گلینڈ از لوکیٹڈ ایٹ دا بیس آف دا برین. برین کی بیس پہ یعنی نیچے والی سائڈ پہ یہ لوکیٹڈ ہے. اس کو ہم ماسٹر گلینڈ بولتے ہیں. ماسٹر گلینڈ. اس کو ماسٹر گلینڈ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ گلینڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ گلینڈس کو کنٹرول کرتی ہے. اس کے بعد یہ ہمارے نیک ریجن کے اندر یو کین سی ہیئر اے بٹرفلائی شیپ گلینڈ از دیئر. یہ جو بٹرفلائی شیپ ہے گلینڈ ہے اس کو تھائرائڈ گلینڈس کہتے ہیں. تھائرائڈ گلینڈس. یہ تھائرائڈ گلینڈس ہیں اور ان کی بیک سائڈ پہ 4 چھوٹی چھوٹی گلینڈس ہوتی ہیں جو کہ میں نے یہ ڈاٹس کی فارم میں یہاں دکھائی ہوئی ہیں. ان کو پیراتھائرائڈ گلینڈس کہتے ہیں. چونکہ بیک سائڈ ہم پیج پہ نہیں دکھا سکتے تو میں نے یہیں پہ 4 ڈاٹس جو ہیں وہ ڈرا کی ہیں. تو یہ پیراتھائرائڈ گلینڈز آر بیسیکلی پریزنٹ ایٹ دا بیک سائڈ آف تھائرائڈ گلینڈس. دین یو کین سی دا ایبڈومینل ریجن. ہم یہ اپنا ایبڈومینل ریجن دیکھتے ہیں تو ہمارا اسٹمک ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ. اس کے بالکل نیچے جو ہے پینکریاز ہے. پینکریاز ایک ڈبل گلینڈ ہے. اس کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ اینڈوکرائنک بھی ہے اور ایکزوکرائنک بھی ہے. اس کے بعد ہمارے ایبڈومینل ریجن میں تھوڑا سا نیچے کر کے کڈنیز کا پیئر ہوتا ہے. کہ کڈنیز کے پیئر کے اوپر جو ہے ڈورسل سائڈ پہ گلینڈز ہوتی ہیں جن کو ایڈرینل گلینڈز کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر فیمیل باڈی ہے تو فیمیل باڈی کے اندر اووریز کا پیئر ہے اور اگر میل ہے تو میل کی باڈی کے ایکسٹرنل سائڈ پہ ٹیسٹیز ہوتی ہیں. سو بیسیکلی دس از ڈائیگرام دیٹ لوکیٹس دی پوزیشن آف ڈفرینٹ گلینڈس. ون بائی ون وی ول ڈسکس اباؤٹ دیز گلینڈز. ان کے فنکشنز پہ بات کریں گے. سب سے پہلے پیچوٹری گلینڈ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. پیچوٹری گلینڈ جو ہے دیٹ از لوکیٹڈ ایٹ دا بیس آف برین. ایز آئی ہیو ٹولڈ یو کہ یہ برین کی نیچے والے سائڈ پہ لوکیٹڈ ہے. اس کا سائز جو ہے وہ گارڈن پی سائز جتنا ہے یعنی مٹر کے دانے جتنا سائز ہے. اور اس گلینڈ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک فرنٹ سائڈ اس کو انٹیریئر سائڈ کہتے ہیں اور ایک بیک سائڈ اس کو پیسٹیریئر سائڈ بولتے ہیں. ماسٹر گلینڈ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈفرینٹ گلینڈس کو کنٹرول کرتی ہے. پرٹیکولرلی یہ تھائرائڈ گلینڈ کو کنٹرول کرتی ہے. اس کے 4 امپورٹنٹ ہارمونز ہیں جو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اس کا جو امپورٹنٹ ہارمون ہے پیچوٹری گلینڈ کا وہ سومیٹوٹروفک ہارمون ہے. اس کو STH کہا جاتا ہے. اس ہارمون کا تعلق ہماری باڈی کی گروتھ کے ساتھ ہے. دوسرا جو ہارمون ہے وہ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے TSH. اس کا تعلق جو ہے تھائرائڈ گلینڈز کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو اسٹیمولیٹ کرنا ہے. تو تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون بیسیکلی اسٹیمولیٹس تھائرائڈ گلینڈز فار اٹس ایکشن. دین اینٹی ڈائریٹک ہارمونز جو ہے ADH ہے. اس کا کام ہے ہماری باڈی میں واٹر کو کنزرو کرنا. واٹر کی کنزرویشن میں یہ جو ہارمون ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یعنی کہ کتنا واٹر باڈی میں چاہیے اور کتنا یورینیٹ ہونا چاہیے, اس ساری چیزوں کو یہ ہارمون کنٹرول کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. دین ہے فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون. جو فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے FSH بیسیکلی فیمیلز کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. اور فیمیل کی جو مینسٹرل سائیکل ہے ان کو مینٹین کرنے میں یہ والا جو ہارمون ہے یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. سو یہ ہم نے بات کی ہے پیچوٹری گلینڈ کی. ناؤ ویل ڈسکس اباؤٹ نیکسٹ گلینڈ وچ از تھائرائڈ گلینڈ. دیکھیے تھائرائڈ گلینڈ ایز یو ہیو سین ڈائیگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ نیک ریجن میں ہوتی ہے اور ٹریکیا یعنی جو ہماری سانس کی نالی ہے اس کی فرنٹ سائڈ پہ ہوتی ہے. اور اس کی انلارجمنٹ سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو گوائٹر کہتے ہیں جو کہ آئوڈین کی ڈیفیشنسی سے بیماری ہو سکتی ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز اس کے بارے میں اپنے یاد رکھنی ہے کہ یہ بٹر فلائی شیپ گلینڈ ہے. اس کی شیپ جو ہے وہ بٹر فلائی کی طرح ہوتی ہے. تھائرائڈ گلینڈ کے 2 امپورٹنٹ ہارمون ہیں. ایک کالسیٹونن ہے اور ایک تھائروکسن ہے. بیسیکلی جو کالسیٹونن ہارمون ہے وہ کیلشیم کنزرویشن میں ہیلپ کرتا ہے. یعنی باڈی کے اندر کیلشیم کی اماؤنٹ کو کنزرو کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور تھائروکسن ہارمون از ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہ ہماری مینٹل کیپیبلٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ ہماری تھنکنگ کیپیبلٹی کو بڑھاتا ہے, ہماری میموری, ہمارے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری جو الرٹنس شارپنس ہے برین کے حوالے سے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے. اس کی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے یا اس کی سکریشن کم ہو تو اس سے مینٹل ریٹارڈنس آتی ہے اور اس کی اوور سکریشن سے اوور ایکسائٹنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. سو دس از اباؤٹ کالسیٹونن اینڈ تھائروکسن وچ آر بیسیکلی ہارمونز آف تھائرائڈ گلینڈ. اب تیسری گلینڈ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں پیراتھائرائڈ گلینڈز. پیرا کہتے ہیں اوے کو. تھائرائڈ گلینڈز کی اوے سائڈ پہ یعنی بیک سائڈ پہ پیراتھائرائڈ گلینڈز ہوتی ہیں.
یہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ دیز آر لوکیٹڈ ایٹ بیک سائڈ آف تھائرائڈ گلینڈس، تعداد میں یہ 4 ہوتی ہیں، اور ان کا جو ہارمون ہے اس کو پیراتھائروکسن یا پیراتھارمون کہا جاتا ہے۔ پیراتھارمون یا پیراتھائروکسن ہارمون جو ہے کیلشیم اور فاسفورس کی کنزرویشن میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، رائٹ۔ تو یہ ہم نے 3 گلینڈس کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ چوتھی جو گلینڈ ہے وہ پینکریاز ہے۔ دیکھیے پینکریاز کی میں نے ڈائیگرام ڈرا کی ہوئی ہے، یہ لیف لائک اسٹرکچر ہے، اور اس کے اندر سے ایک ڈکٹ نکلتی ہے جس کو ہم پینکریاٹک ڈکٹ بولتے ہیں۔ پینکریاز کو ہم ڈبل گلینڈ کہتے ہیں کیونکہ اس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ ایکزوکرائنک ہے اور کچھ اینڈوکرائنک ہے۔ جو پینکریاز کا ایکزوکرائن پارٹ ہے تو وہ بیسیکلی ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ ڈائجیشن کا جب ٹاپک ہم دیکھیں گے تو اس میں اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پینکریاز کے اندر سے پینکریاٹک جوس نکلتا ہے جو اس ڈکٹ کے ذریعے ہماری اسمال انٹسٹائن تک چلا جاتا ہے، اور اس جوس کے اندر مختلف انزائمز ہوتے ہیں جو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، اس لیے وہاں پہ پینکریاز ایکزوکرائن گلینڈ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے۔ اچھا، ایز فار ایز اینڈوکرائن نیچر آف پینکریاز از کنسرنڈ، تو اس کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو پینکریاز ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں، ان کو آئزلیٹ آف لینگر ہینس کہتے ہیں۔ آئزلیٹ آف لینگر ہینس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، الفا سیلز، بیٹا سیلز اور ڈیلٹا سیلز۔ یہ جو سیلز ہیں یہ مختلف طرح کے ہارمون سکریٹ کرتے ہیں جو کہ یہ پینکریاز بلڈ میں انڈکٹ کر کے ہمارے گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے جو الفا سیلز ہوتے ہیں وہ گلوکاگون ہارمون سکریٹ کرتے ہیں، اور بیٹا سیلز جو ہیں وہ انسولین ہارمون سکریٹ کرتے ہیں، اور ڈیلٹا سیلز جو ہیں وہ ڈائجسٹیو ہارمون سکریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جو انسولین ہے وہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرتی ہے، گلوکاگون بلڈ شوگر لیول کو بڑھاتی ہے، اور ان دونوں کی اگر پراپر سکریشن ہوتی رہے تو ہماری جو باڈی کا شوگر لیول ہے وہ ہمیشہ مینٹین رہتا ہے۔ اس لیے پینکریاز کا جو میجر رول ہے وہ ہے بلڈ شوگر لیول کو مینٹین کرنا۔ اس میں کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتا دوں، 2 ٹرمز یوز ہو رہی ہیں، ہائپر گلائسیمیا اور ہائپو گلائسیمیا۔ ہائپر گلائسیمیا کا مطلب ہے شوگر لیول کا نارمل سے زیادہ بڑھ جانا، اور ہائپو گلائسیمیا کا مطلب ہے شوگر لیول کا نارمل سے کم ہو جانا۔ اب یہ نارمل لیول کتنا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بیسیکلی بلڈ شوگر میئر کرنے کے 2 ٹائم ہوتے ہیں، یا 2 طرح کی میئرمنٹ کے طریقے ہیں۔ ایک ہے بلڈ شوگر فاسٹنگ، یعنی جب آپ نے کھانا کھائے ہوئے کم از کم آپ کو 8 گھنٹے ہو چکے ہوں تو اس کو بلڈ شوگر فاسٹنگ کہتے ہیں۔ اس میں آپ کی جو شوگر ہونی چاہیے نارمل وہ 80 سے 90 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے قریب ہونی چاہیے، یہ نارمل ویلیو ہے۔ اور ایک ہوتی ہے بلڈ شوگر رینڈم، یعنی کھانا کھانے کے 2 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے کے درمیان جو شوگر ہوتی ہے چیک، اس کو بلڈ شوگر رینڈم کہتے ہیں۔ اس کی ویلیو 80 سے 180 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے۔ تو یہ نارمل ویلیو ہے، اگر اس نارمل ویلیو سے شوگر لیول بڑھ جائے تو ہائپر گلائسیمیا ہے، اور کم ہو جائے تو ہائپوگلائسیمیا ہے۔ اب پینکریاز کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہارمونز کی پراپر سکریشن کی وجہ سے بلڈ شوگر لیول اس لیول کے درمیان میں مینٹین رہتا ہے، اور آپ کو نہ ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے نہ ہائپوگلائسیمیا انٹل یو آر دا پیشنٹ آف ڈائبٹیز۔ اب ڈائبٹیز جب ہوتی ہے تو پینکریاز کے سیلز پراپرلی کام نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے شوگر لیول جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے۔ سو یہ اس کا کام ہے پینکریاز کا کہ شوگر لیول کو یہ مینٹین کرتا ہے۔ دین نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا ہم بات کریں گے ایڈرینل گلینڈ کے حوالے سے۔ یہاں پہ ایڈرینل گلینڈ میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں، واپس چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ایڈرینل گلینڈس جو ہوتی ہیں یہ ہمارے کڈنیز کے اوپر ہوتی ہیں۔ ان گلینڈس کی 2 ہارمونز ہیں، ایڈرینالین اور نور ایڈرینالین۔ ایڈرینالین اور نور ایڈرینالین ہارمونز جو ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کو فائٹ فلائٹ ایموشن سٹریس ایمرجنسی میں پریپیئر کرتے ہیں، ہمارے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہیں یہ گلینڈز، یہ ہارمونز۔ بیسیکلی یہ ہارمونز جو ہیں یہ ہمیں ایمرجنسی کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اور پھر ہماری باڈی کو نارملائز بھی کرتے ہیں۔ تو بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں ان کا امپورٹنٹ رول ہے، اور ان کو جو ایڈرینالین گلینڈز کے ہارمون ہیں، ایڈرینل گلینڈز کے ہارمون ہیں ایڈرینالین اور نور ایڈرینالین، ان کو ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین بھی ریسپیکٹیولی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لاسٹ میں بات کریں گے گونیڈس کی۔ بیسیکلی گونیڈس کا تعلق سیکشول ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے۔ یہ گلینڈس جو ہوتی ہیں میل میں اگر ہوں تو یہ ٹیسٹیز ہیں، فیمیل میں ہوں تو اووریز ہیں۔
देखें, ओवरीज के हवाले से हम बात करते हैं। ओवरीज जो है, एक तो ओवरीज का काम है ओवोजेनेसिस। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेल की तरफ से स्पर्म और फीमेल की तरफ से एग जो है वो आता है। तो ओवोजेनेसिस का मतलब होता है एग फॉर्मेशन। सो ओवरीज जो है वो एग्स की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा ओवरीज दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनको जो हार्मोन्स के जो नाम है उसमें एक प्रोजेस्टेरोन है और एक ईस्ट्रोजन हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है कि फीमेल्स की कुछ ऐसी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो यूजुअली मेल में नहीं होती। इन कैरेक्टर्स में जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना है, और जो यूट्रस होता है फीमेल का जिसमें बेबी की नरिशमेंट होती है उसकी वॉल का थिक होना है। तो इन सारी चीज़ों को ये हॉर्मोन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। अगर मेल में आ जाए तो मेल में जो ग्रेड्स हैं वो टेस्टीज हैं। और टेस्टीज जो हैं वो डेफिनेटली हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन यही है कि वो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। ये हार्मोन जो है हेल्प करेगा। बेसिकली मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें थिकनेस ऑफ वॉइस है, यानी उसकी आवाज के अंदर थिकनेस है। और इसके अलावा दाढ़ी और मूंछ का आना है। ये इसकी कैरेक्टर्स हैं जिसको ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेंटेन या कंट्रोल करता है। टेस्टिस जो है एक और प्रोसेस होता है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प कर रहे होते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म फॉर्मेशन। जिस तरह फीमेल के अंदर ओवोजेनेसिस में ओवरीज हेल्प करती हैं, सिमिलरली टेस्टिस जो हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लैंड्स। ये हमने ग्लैंड्स के हवाले से जो है आज का लेक्चर जो है वो पढ़ा है। और हमने जो है इसके हार्मोन्स और इसके फंक्शंस के बारे में चीज़ों को सीखा है। थैंक यू वेरी मच।